اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جیسے وہ سپاہی کہنے لگا تھا آپ تو بغیر ساز و سامان کے آ رہے ہیں، ادھر شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج نے ناکو چنے چبوا دیے، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ نے کہا شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا، معین الدین اپنے آقا کی مرضی سے آ رہا ہے، اور میرے پیچھے میرے مالک ہیں، حضور ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے سہارے پر آتا ہے اسے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کلام ہی ہتھیار ہوتا ہے، اس کا چہرہ ہتھیار ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہتھیار ہوتی ہے، اس کا مسلح بھی ہتھیار ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے پڑاؤ کیا تھا نا، پچھلی بات سے ہم لے کر چلیں، وہاں پر جب پڑاؤ کیا رام دیو آیا تو رام دیو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ عیب ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، آپ نے پوچھا ہاں بھی ملا کوئی عیب؟ انہوں نے کہا کوئی عیب ہی نہیں ملا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنا بس کلمہ پڑھا ہے مسلمان کرے مجھے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان کر دیا۔ آگے سنیں، یہاں سے آگے رام دیو جب مسلمان ہوا نا تو آپ نے اس کا نام رکھا محمد عبداللہ۔ پرتھوی راج کو پتہ چل گیا بھی وہ بھی مسلمان ہو گیا، اب اس کی پریشانی زیادہ۔ اب جتنے لوگ ہیں نا آنا ساگر بھرنے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، بہانہ پانی کا ہے دیکھنے خواجہ کو آتے ہیں، بہانہ پانی کا ہے اور چہرہ آپ کا تکنے کے لیے آتے ہیں۔ پانی کے بہانے سے اتنی شہرت ہوگی، پانی کے بہانے سے وہ نجیب الطرفین سید تھے نا، تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے۔ پرتھوی راج کو سارا پتہ، جاسوس ہیں، تو کہنے لگے رپورٹ دی گئی کہ لوگ جاتے پانی بھرنے ہیں دیکھتے خواجہ کو ہیں، جاتے پانی بھرنے ہیں اور چہرہ آپ کا تکتے ہیں، اور لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ کریں کام خراب ہو جائے گا۔ رام دیو جو مسلمان ہوا تھا، محمد عبداللہ آپ کا نام رکھا، تو رام دیو محمد عبداللہ، اب اس نے کہا حضور غریب نواز سے کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے نا یہ میرا قریبی گھر ہے، میرے گھر چلتے ہیں، وہاں پر آپ تشریف رکھیں۔ آپ نے قبول کیا، آپ ان کے گھر چلے گئے۔ جب وہ مسلمان ہوا تو ان کے گھر جب گئے نا تو عبداللہ کہنے لگا حضور یہاں پر مندر ہی مندر ہیں، یہاں پر بت ہی بت ہیں، پجاری بتوں کے ہیں، یہاں کوئی مسجد نہیں ہے، ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل مسجد بننی چاہیے، تو آپ نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی اللہ کے ولی کا مزار ہے ساتھ میں مسجد ہے، جہاں پر اللہ کے ولی کا مزار ہے ساتھ میں مسجد ہے۔ آپ بابا فرید گنج شکر چلے جائیں تو آپ کو دربار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی، آپ باؤدین زکریا ملتانی چلے جائیں تو آپ کو دربار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی، آپ علی پور سیدہ چلے جائیں دربار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی، آپ سلطان بہو چلے جائیں تو آپ کو دربار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی، بابا بلے شاہ چلے جائیں دربار کے ساتھ مسجد نظر آئے گی۔ یا دور کیوں، داتا حضور چلے جائیں دربار کے ساتھ مسجد، بھئی کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جتنے ولی تھے وہ نمازی تھے، سارے کیا تھے جی؟ وہ نمازی تھے، سارے نمازی تھے، اللہ کے ولی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے نمازی تھے، اس لیے آپ کو ہر دربار کے ساتھ مسجد نظر۔ صوفی صاحب کے دربار کے ساتھ دیکھ لیں، صوفی صاحب کا دربار ہے تو ساتھ میں کیا ہے جی؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ خود کو سجدہ کروانے نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آتا ہے، خود کو سجدہ کروانے نہیں آتا بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آتا ہے، وہ شرک کروانے نہیں آتا، شرک کا لک توڑنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی مسجد بنے گی۔ اب مسجد تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ بھائی جب مسجد تعمیر ہوئی تو پرتھوی راج کو پتہ چل گیا، سنیں پرتھوی راج کو پتہ چلا، جاسوس نے بتلا دیا یہاں پر تو مسجد بھی آباد ہونا شروع ہوگی، مسجد بھی بننا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ کہنے لگا، اس نے بھیجا بندہ، کہنے لگا بابا یہاں مسجد نہ بنواؤ، یہ کفرستان ہے، یہاں پر مسجد نہیں بن سکتی، مندر بنانا ہے تو بناؤ، مسجد نہیں بن سکتی۔ آپ نے فرمایا نہیں مسجد تو ہم بنائیں گے، مسجد تو ہم، اس نے نا پابندی لگوا دی۔ تو آپ نے نا اپنے جو خادم تھے انہیں حکم دیا کہ رات کے وقت مسجد بناؤ، رات کے وقت
یہ دین ایسے نہیں پہنچا، بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے. ہمیں تو ایسے مل گیا نا، لیکن یقین جانے نہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانی کی قدر ان کی جا کر پوچھو. میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا میرا صحابی ایک کھجور بھی صدقہ کرے، تم سونا بھی صدقہ کرو نا احد پہاڑ کے برابر کیوں؟ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. بلال نے ایسے تو نہیں کہا تھا احد احد، سینے پر پتھر بھی ہو، گرم ریت بھی ہو، لٹایا بھی ہو، اور پھر درے بھی مارے جا رہے ہوں، اور بندہ کہے احد احد. اس کی جیسے قربانی تو بن سکتی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی رات کے وقت مسجد بنائے، وہ رات کے وقت مسجد بنے گی. اب رات کو دیے جلا جلا کے مسجد بن رہی ہے، دیے جل رہے ہیں اور مسجد بن رہی ہے. اس کو پتہ چل گیا. اور جیسے اس نے پانی پر پابندی لگائی تھی نا، تیل پر بھی پابندی لگا دی، تیل نہیں دینا ان کو. جب تیل نہیں جائے گا، دیا نہیں جلے گا، دیا نہیں جلے گا تو مسجد روشنی نہیں ہوگی. جب روشنی نہیں ہوگی تو مسجد کیسے بنے گی؟ انہوں نے نا تیل کے اوپر پابندی لگا دی. راجہ تھا وہاں کا. اب آپ کے خادم کہنے لگے بابا جی انہوں نے تو تیل پر بھی پابندی لگا دی، اب ہم تیل نہیں لیں گے تو دیے نہیں جلیں گے، دیے نہیں جلیں گے، روشنی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو مسجد نہیں بنے گی، تو پھر ہمارا مقصد تو پورا نہ ہوا. آپ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، رات ہونے دو، دیا بھی جلے گا، مسجد بھی بنے گی. تیل نہیں ملے گا تو خیر ہے، دیا جلے گا اور مسجد بھی بنے گی. خادمین چپ ہو گئے. رات کا جب وقت ہوا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وضو کیا اور وضو والا پانی نیچے جمع کروا لیا. فرمانے لگے کہ تیل کے جگہ پر وضو کا پانی ڈالو، اللہ دیے جلا دے گا تمہارے. وضو کیا، پانی جمع ہوا، پانی وہ دیے کے اندر ڈالا اور دیا جلا. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دیے ہیں نا، دیے حضور بابا غریب نواز کے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، یہ پانی سے بھی چل رہے ہیں اور پرتھوی راج کے دیے تیل سے بھی نہیں جل رہے ہیں. آپ وہاں پر پہنچے، آپ وہاں پر، اور وہاں جا کر اس سے کہنے لگے اے پرتھوی راج تو میرے دیے بند کرواتا ہے تو سن میری بات یاد رکھ، میں قبر میں بھی چلا جاؤں گا دیے میرے پھر بھی جلتے رہیں گے. میں قبر میں بھی چلا جاؤں گا دیے میرے پھر بھی چلتے رہیں گے. مسجد بن گئی. اور جب مسجد بنی نا، پھر وہاں اللہ اللہ کی صدائیں. پرتھوی راج پریشان. پرتھوی راج جب پریشان ہوا نا تو لوگوں نے آ کر اسے کہا کہ اب آپ حل کریں کچھ اس بابا جی کے بارے میں. انہوں نے کہا اب آخری حربہ رہ گیا، بس اسے آزمانا ہوگا. آخری حربہ رہ گیا، اسے آزمانا ہوگا اور یہاں سے اس اسلام کے بابا جی کو نکالنا ہوگا. انہوں نے کہا وہ کون سا حربہ ہے؟ پرتھوی راج نے ایک شخص بھیجا بڑے جادوگر کے پاس. اس جادوگر کا نام تھا جے پال جادوگر، اور بہت بڑا تھا ہندوستان کے اندر اس وقت. اسے کہا بھی تو آ، اور تو آ کر نا اس کا مقابلہ کر. ہمارا جو مذہب ہے ہندو مذہب، اس کو لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو آ کر اس کا مقابلہ کر. کیا ہوا سنیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان کے اندر طاقت آ جاتی ہے. اس کے ہاتھ اور پاؤں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے. آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور کیا وہ آنکھیں اس کی لیکن دیکھتا رب ہے. کان اس کے ہوتے ہیں اور سماعت کس کی ہوتی ہے؟ جی رب کی ہوتی ہے. طاقت ایسی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھ اور کان بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے سنتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. جادوگر آیا، اور جب جادوگر آیا نا تو وہ آ کر مقابلہ کرنا. اس نے کہا جی میں ایسے مقابلہ نہیں کروں گا، سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سر عام مقابلہ ہوگا، اور جو ہارے گا وہ چلا جائے گا، جو جیتے گا وہ یہاں پر رہے گا. تو پرتھوی راج نے تخت لگا لیا اپنا، لوگ سارے جمع ہو گئے. اب حضور بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا گیا کہ آئیں مقابلہ کریں آپ. حضور خواجہ غریب نواز نے کوئی تیاری نہیں کی، اپنا جیسے تھے نا ویسے چل پڑے. اور جیسے چل پڑے نا تو سارے لوگ تو ادھر کے ہیں. اب اچھا یہ ایک انداز تبلیغ ہوتا ہے، وہ اپنی واہ کے لیے نہیں تھا، انداز تبلیغ تھا. اللہ کے دین میں لوگوں کو لے کر آنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کروانا تھا، رسول اللہ کا غلام بنانا تھا. یہ انداز تبلیغ تھا. آپ جب آئے تو جادوگر بھی آ گیا، جے پال جادوگر
بڑا شاش ہے، کہنے لگا میں تو شکست دے دوں گا، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹھ گئے، آپ فرمانے لگے کہ جو تجھ سے ہوتا ہے نا وہ کر لے، سنیں جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لے۔ اس نے نا اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا، جادو شروع کر دیا، اور جادو کا اثر یہ ہوا کہ وہاں جو رسیاں تھی، باقی جو چیزیں تھی، وہ سانپ بن بن کے نا حضور غریب نواز کی طرف آنے لگی۔ آپ کے خادم تھے، وہ ڈرے، وہ ڈر گئے، کہنے لگے بابا جی انہوں نے تو سانپ بھیج دیا ہماری طرف۔ آپ نے دائرہ کھینچا ایسے ایک، اور دائرہ کھینچ کے فرمانے لگے جتنے بھی سانپ آ رہے ہیں نا دائرے کے اندر نہیں آئیں گے، باہر ہی رہیں گے۔ اور وہ سارے سانپ دائرے کے باہر تو کھڑے رہے لیکن اندر نہ آ سکے، اور وہاں پر ہی ختم ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا میرا دوسرا بھی مقابلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کر کیا مقابلہ ہے؟ دوسرا مقابلہ اس نے کیا کیا؟ شعلے آسمان سے برسائے آگ کے۔ جب شعلے آسمان سے ایسے آ رہے تھے نا نیچے، اس کے جادو کے زور سے حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کی مدد لے کر رسول اللہ کو یاد فرما کر ایسے دے گا، وہ سارے شعلے ختم ہو گئے اسی وقت۔ اور جب ختم ہوئے، اب آخری بات آئی، وہ کہنے لگا ایک کام میں کرتا ہوں، ایک آپ کریں، جو جیتے گا وہ یہاں پر رہے گا، جو ہارے گا اسے چھوڑ کرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کر کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے ایک پہیلی پہ آ گیا، کہہ رہے ایک پہیلی میں بجھاتا ہوں، ایک آپ بجھائیں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں مٹھی بند کروں گا اور آپ نے بتلانا یہ ہے کہ مٹھی کے اندر کیا ہے، اور پھر بعد میں آپ بند کیجئے گا، پھر میں بتلاؤں گا کیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے تو بند کر کیا ہے۔ اس نے نا ایسے تھوڑی دیر کے لیے مٹھی پیچھے کی اور بند کر کے کہنے لگا بتلائیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کافر ہے، تیرے نصیب میں ہی ریت ہے، تو گنگنا جمنا کی ریت لے کر آیا ہے۔ وہ گنگا جمنا کی ریت لے کے آیا تھا، اس نے مٹھی کھولی تو واقع ریت تھی اس کے اندر۔ اب کہنے لگا جی آپ کی باری، آپ کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میں کروں گا نا تو پہنچ نہیں سکتا، جو میں کروں گا تو پہنچ سکتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ جو میں کام کروں گا وہ تو بجھ سکتا نہیں ہے، بتا سکتا نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ کریں، میں بتلاؤں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مٹھی پیچھے کی، ایسے کر دی اور پوچھا بتا کیا ہے اس کے اندر، بتا کیا ہے اس کے اندر۔ زور لگانے لگا، منتر پڑھنے لگا، گھومنے لگا، اوپر نیچے سارا بھاگ دوڑ کے واپس آ گیا۔ کہنا بابا جی مجھے نہیں پتا چلتا آپ کی مٹھی کے اندر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تو نہیں بجھ سکتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو کہنے لگا جی آپ بتلائیں پھر کیا ہے۔ حضور غریب نواز نے مٹھی کھولی تو اس کے اندر گلاب کا پھول پڑا ہوا تھا، گلاب کا پھول۔ پھر کہنے لگا میں بتلاتا ہوں آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں، میں باغ کا نام بتلاتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اچھا تو بتلائے گا میں کہاں سے لے کے آؤں؟ کہنا میں جادو کے زور سے بتلا دوں گا۔ آپ فرمانے لگے بتلا میں کہاں سے لے کے آیا ہوں۔ پھر اس نے جادو کرنا شروع کر دیا، منتر پڑے، بھاگا دوڑا، زور لگا لیا، آ کر تھک آ کر کہنے لگا بابا مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس باغ سے لے کر آئے ہیں، آپ ہی بتلائیں کہاں سے لے کر آئے۔ تو سنیں آپ نے کیا بتلایا، کہاں سے ملا، سنیں دل ٹھنڈا ہوتا ہے، تاثیر ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں یہ جو گلاب کا پھول ہے نا اپنے مصطفیٰ سے جنت سے لے کر آیا ہوں، اور تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو کیسے پتہ لگا کے آتا کہ میں کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ مجھے میرے آقا نے جیسے جنتی انار عطا کیا تھا ویسے ہی جنت سے پھول عطا کر دیا ہے، تو کیسے پہنچ سکتا تھا؟ پریشان ہو گیا، تھک گیا، ہار گیا، لوگ بھی پریشان ہیں، ہندو سارے پریشان ہیں، پرتھوی راج پریشان ہے، ہمارا جادوگر بھی ہار گیا۔ آخر میں کہتا ہے بابا میں جنت میں جا سکتا نہیں ہوں، اگر میرا دل چاہے جنت میں جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرا دل چاہے میں جنت میں جاؤں، میرا دل چاہے کہ میں جنت کا نظارہ کروں، میرا دل چاہے جنت کی نعمتیں لوں، میرا دل چاہے جنت میں سکون کروں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضور غریب نواز فرمانے لگے کہ بس کلمہ تو پڑھ، جنت اپنے آقا سے میں لے کر دوں گا تجھے۔ تو اسی وقت اس جادوگر نے کلمہ پڑھا اور آپ کی یہ کرامت دے کر کئی ہندو اس وقت کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ تھی دین کی تبلیغ کا انداز، یہ تھے خواجہ غریب نواز ہند الولی، عطائے رسول اور نائب رسول فی الہند، آفتاب چشتیاں جن کو کہا جاتا ہے، انہیں دین اسلام کی تبلیغ اس طریقے سے کی ہے۔
رب کا فرمان بھی ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. میں نے جیسے کہا نا، حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا شیطان کہتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا اور اذان پڑھنے والا، جس نے اذان کا جواب دیا اللہ ساروں کی بخشش فرما دیتا ہے. صحبت اچھی رکھیں. اور فرمایا کہ جو بندہ صبح بیٹھا رہے فجر کے بعد اور پھر اشراق تک بیٹھا رہے، اشراق کے نفل ادا کرے، وہ کہتا ہے مجھے پریشانی یہ ہے، اللہ اس کی تو بخشش کر ہی دیتا ہے، اس کے صدقے سے اس کے گھر والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اس کے صدقے سے اس کے دوستوں کی نعرہ تکبیر بلند کرے جہاد کے اندر. حضور غریب نواز نے نقل کیا حضور جنید بغدادی کے حوالے سے، فرمایا جو نعرہ تکبیر میدان جہاد میں بلند کرتا ہے، شیطان کہتا ہے مجھے پریشانی یہ ہے، اللہ اس کی تو بخشش فرماتا ہے، ساتھ میں اس کے دوستوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ من نیک بندے کی صحبت نصیب فرمائے. رب العالمین دین اسلام پر چلنے چلانا والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.